اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. آج ہمارا درس حلقہ اولا میں دلیل شرعی غیر لفظی کے بارے میں ہے. یعنی ایک دلیل شرعی لفظی ہوتی ہے اور ایک دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی کی بحث گزری، اس کو ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی. اور اب یعنی دوسری بحث، اور وہ ہے دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی کیا تھی؟ یعنی جس میں ایسی دلیل شرعی کہ جس میں مثلا لفظ موجود ہوں، مثلا کتاب یا حدیث مبارک، حدیث شریف، مثلا قرآن کریم کی کوئی آیت ہو یا حدیث شریف ہو، کوئی روایت ہو، خبر ہو. مثلا غیر لفظی یعنی ایسی دلیل کہ جو شرعی ہے لیکن اس میں لفظ نہیں پایا جاتا، جیسے مثلا تقریر معصوم ہے مثلا، یا عمل معصوم ہے. مثال کے طور پر معصوم علیہ السلام کسی عمل کو انجام دیں تو وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے. یعنی اگر معصوم علیہ السلام کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے. اگر معصوم علیہ السلام کسی انسان کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس پر خاموش رہیں، نہ ٹوکیں نہ روکیں، تو ان کا نہ ٹوکنا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم علیہ السلام اس عمل سے یعنی ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں، اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. کیونکہ اگر ایسا عمل ہوتا تو معصوم علیہ السلام ضرور اس عمل سے منع کرتے، روکتے. لیکن معصوم علیہ السلام نے نہیں روکا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک یعنی برا اور غلط نہیں ہے. لہذا دلیل شرعی غیر لفظی کبھی معصوم علیہ السلام کے عمل سے سمجھ میں آتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، یعنی خود معصوم علیہ السلام اس پر عمل کریں، خود معصوم علیہ السلام عمل کریں، یا کوئی دوسرا انسان عمل کر رہا ہے اور معصوم علیہ السلام اس کو دیکھیں اور پھر اس کو منع نہ کریں. تو کیونکہ معصوم علیہ السلام غلط پر خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ معصوم علیہ السلام اس کو فوراً منع کریں گے. یہ مثلا یہ چیزیں وہ ہیں جو دلیل شرعی ہیں لیکن غیر لفظی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، تو اس دور میں ہم اس چیز کو کیسے ثابت کریں کہ یہ عمل معصوم ہے، یا یہ کیسے ثابت کریں کہ یہ تقریر معصوم ہے، کیسے سمجھیں کہ تقریر معصوم ہے یا یہ عمل معصوم ہے. معصوم علیہ السلام اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی امام ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے. ہم ایک زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ امام علیہ السلام موجود تو ہیں لیکن غیبت میں ہیں، غائب ہیں. صحیح. تو ہماری جو زندگی ہے اس وقت وہ زمانے غیبت میں ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معصوم علیہ السلام کا عمل تھا، یا معصوم نے اس پر عمل کیا ہے، یا معصوم علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے دیکھتے ہوئے کہ عمل کر رہا کوئی انسان، اور معصوم علیہ السلام نے دیکھا اس کے باوجود بھی اسے منع نہیں کیا. کہنا ہے کہ اس کے طریقے بھی وہی ہیں جو طریقے ہمارے پاس دلیل لفظی کے لیے ہیں. یعنی جس طریقے سے ہم وہ ثابت کرتے ہیں جو ابھی آپ نے آخر میں مثلا پڑھے، خبر متواتر مثلا
یا اجماع اور شعرا یا سیرت متشرعہ یا خبر واحد الثقہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے معصوم کے قول کو سمجھا، جس طریقے سے ہم نے احادیث اور روایات اور اخبار کو سمجھا، اسی طریقے سے ہم اسی طریقے سے ہم تقریر معصوم اور فعل معصوم کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس طریقہ سمجھنے کا وہی ہے، یعنی ہمیں اس کو انہی طریقوں سے سمجھنا ہے جو طریقے ہم نے اس میں بیان کیے ہیں، یعنی دلیل شرعی لفظی کے بارے میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا خلاصہ۔ اب ہم تھوڑی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ بات کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ کہہ رہے ہیں بے الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، دوسرے کیا ہے؟ دلیل شرعی غیر لفظی ہے۔ الدلیل الشرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی کیا ہے؟ کہتے ہیں کل ما یصدر من المعصوم علیہ السلام مما له دلالۃ علی الحکم الشرعی ولیس من نوع الکلام، ہر وہ شے، کل ما یصدر، ہر وہ شے جو صادر ہو معصوم علیہ السلام سے، مما له دلالۃ، جس کے لیے دلالت ہو، علی الحکم الشرعی، یعنی جو حکم شرعی پر دلالت کرتی ہو، یعنی ہر وہ شے جو صادر ہو معصوم علیہ السلام سے اور وہ حکم شرعی پر دلالت کرتی ہو، ولیس من نوع الکلام، اور وہ کلام کی قسم سے نہ ہو، یعنی وہ کلام نہ ہو، ہر وہ شے جو معصوم علیہ السلام سے صادر ہو اور وہ حکم شرعی پر دلالت کرتی ہو اور نوع کلام سے نہ ہو، یعنی کلام نہ ہو، قول معصوم نہ ہو، یا وَيَدْخُلُ ضِمْنَ ذَلِكَ فعل المعصوم، اور اس ضمن میں فعل معصوم علیہ السلام داخل ہوتا ہے، یعنی فعل معصوم اس میں داخل ہے۔ فَإِنْ أَتَى الْمَعْصُومُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ، اگر معصوم علیہ السلام کسی فعل کو انجام دیں، دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ، تو یہ معصوم کا عمل، معصوم کا فعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، صحیح۔ کہتے ہیں وَإِن تَرَكَهُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، اور اگر معصوم علیہ السلام کسی عمل کو ترک کر دیں تو وہ کم سے کم اس بات پہ دلالت کرتا ہے، کم سے کم کہ عمل واجب نہیں ہے، صحیح۔ اگر معصوم کسی عمل کو انجام دیں تو وہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، جس عمل کو معصوم علیہ السلام انجام دیں تو وہ کم سے کم دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ عمل جائز ہے، یعنی عمل دلالت کرتا ہے کہ جائز ہے، اس عمل سے ہم کیا سمجھیں گے کہ عمل جائز ہے، کیونکہ معصوم کسی بھی حرام کام کو انجام نہیں دیتے۔ وَإِن تَرَكَهُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، اور اگر معصوم علیہ السلام کسی عمل کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، کم از کم یعنی یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْقَعَهُ بِعُنْوَانٍ كَوْنُهُ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِيَّةِ، اور اگر وہ معصوم سے واقع ہو، عمل معصوم انجام دے مثلا، تو كَوْنُهُ بِعُنْوان، اس عنوان سے کہ اللہ کی اطاعت ہے، دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِيَّةِ، تو یہ دلالت کرے گا مطلوبیت پر، یعنی اللہ، یعنی یہ عمل مطلوب ہے۔ وَيُثْبِتُ لَدَيْنَا صُدُورَ هَذِهِ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر معصوم علیہ السلام کسی عمل کو انجام دیں تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ عمل جائز ہے، اور اگر کسی عمل کو چھوڑ دیں تو کیا سمجھیں گے ہم کہ عمل واجب نہیں ہے، اور اگر وہ اطاعت کے عنوان سے انجام دیں اسے کہ اللہ کی اطاعت ہے تو مطلوبیت پر دلالت کرے گا، صحیح۔ کہہ رہے ہیں وَيُثْبِتُ لَدَيْنَا صُدُورَ هَذِهِ الْأَنْحَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِنَفْسِ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي يُثْبِتُ بِهَا صُدُورُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ اللَّفْظِيِّ۔ اب یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ معصوم علیہ السلام کسی فعل کو خود انجام دے، یا معصوم علیہ السلام کسی فعل کو انجام دیتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے، یا معصوم علیہ السلام مثلا کسی فعل کو چھوڑ رہے ہیں، یا معصوم علیہ السلام کسی فعل کو انجام دے رہے ہیں،
یا صحیح تو یا مطلوبیت کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، اس کے اطاعت کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ثابت کیسے ہوں گی ہمارے نزدیک؟ یہ سب چیزیں ثابت کیسے ہوں گی؟ کہہ رہے کہ یہ سب جو ہیں انہی طریقوں سے ثابت ہوں گی جو طریقے گزرے ہیں دلیل لفظی کو ثابت کرنے کے لیے. صحیح. وَيَدْخُلُ ضِمْنَ ذَلِكَ تقریر المعصوم، اور اسی میں جو ہے وہ تقریر معصوم بھی داخل ہوتی ہے. کس میں؟ دلیل شرعی غیر لفظی میں. غیر لفظی میں وہ کیا ہے؟ وَهُوَ السکوت منہ. کیا ہے دلیل لفظی؟ یہ تقریر معصوم، یہ معصوم کا سکوت ہے، یعنی معصوم کا خاموش رہنا. معصوم کا خاموش رہنا. منو من المعصوم ان تصرف بواجہ، ایسے تصرف سے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. معصوم علیہ السلام کسی عمل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان عمل کر رہا ہے، معصوم دیکھ رہے ہیں، معصوم کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور معصوم علیہ السلام اس پر خاموش ہے. فإنه يدل على الإمضاء، پس یہ معصوم علیہ السلام کا خاموش رہنا اسے دیکھ کر اس بات پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ امضاء پر. یعنی معصوم علیہ السلام اس بات سے راضی ہیں، یعنی اس پر ان کی سگنیچر ہو چکے ہیں، ہے نا. ان کی خاموشی کیا بن رہی ہے؟ سگنیچر. یعنی معصوم اس سے راضی ہیں، اس پر دستخط کر رہے ہیں، سگنیچر کر رہے ہیں اس بات پر. صحیح. وَإِلَّا، اور اگر معصوم کے اس پر امضاء نہ ہو، صحیح ہے، لَكَانَ عَلَى الْمَعْصُومِ أَن يَرْدَعْ عَنْهُ، تو پھر معصوم کے لیے ضروری تھا کہ معصوم اس سے روکتے. تو معصوم علیہ السلام کسی غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے. اگر غلط ہے تو وہ معصوم علیہ السلام اس سے روکیں گے. فَيَسْتَكْشِفُ مِنْ عَدَمِ الرَّدْعِ الْإِمْضَاءَ وَالْإِرْتِضَاءِ، پس کشف ہوتا ہے نہ روکنے اور نہ ٹوکنے سے امضاء والارتضاء، معصوم کا امضاء اور معصوم کی رضا، اس سے کشف ہوتی ہے. یعنی معصوم علیہ السلام کا اس عمل سے نہ روکنا، معصوم علیہ السلام کا اس عمل سے منع نہ کرنا، اس بات کو کشف کرتا ہے، اس بات کو درشاتا اور سمجھاتا ہے کہ یہ عمل، اس عمل پر معصوم کا امضاء ہے اور معصوم کی رضا ہے. یعنی معصوم اس عمل سے ناراض نہیں ہے، جو کہ معصوم کسی بھی غلط عمل سے ناراض تو خوش، یعنی معصوم کسی بھی غلط عمل سے خوش نہیں رہ سکتے ہیں، بلکہ معصوم علیہ السلام اس عمل سے منع کریں گے اور ناراض ہوں گے اگر عمل غلط ہے. اگر عمل غلط ہے تو معصوم علیہ السلام اس عمل سے ناراض ہوں گے، راضی نہیں ہو سکتے معصوم پہ کسی بھی صورت میں. ٹھیک. والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معینہ. تصرف کیا ہے؟ کسی عمل کا انجام دینا. کبھی وہ شخصی طور پر ہو سکتا ہے، کسی واقع معینہ میں ایک انسان عمل انجام دے رہا ہے، ایک عمل انسان، ایک انسان کا عمل. کما اذا توضا انسان امام الامام علیہ السلام فمسح منکوسا وسکت الامام عنہ. مثلا ایک انسان وضو کر رہا ہے، امام علیہ السلام موجود ہیں اور وہ مسح کو الٹا کر رہا ہے، ہاں، بجائے ایسے کہ ایسے کر رہا ہے مثلا، اور معصوم علیہ السلام اس پر خاموش رہے. صحیح. تو کبھی تو عمل جو ہے وہ ایک انسان کا ہوتا ہے، کسی ایک واقعے میں ایک انسان کا عمل ہے. کبھی جو ہے وہ اخرا، اور کبھی یکون نوعیا، کبھی وہ نوعی ہوتا ہے. وہ اخرا یکون نوعیا، اور کبھی یہ تصرف یا عمل نوعی ہوتا ہے. کسیرت العقلائیہ، جیسے سیرت عقلائیہ، بنی نوع انسان اس کو انجام دے رہے ہیں، یا عقلاء انجام دے رہے ہیں. ایک انسان انجام نہیں دے رہا ہے بلکہ بنی نوع انسان انجام دے رہے ہیں، سماج انسان انجام دے رہا ہے، لوگ انجام دے رہے ہیں. سیرت عقلاء اس پر موجود ہے. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَيْلٍ عَامٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبارت ہے اس چیز سے کہ عقلاء کا میلان اس کے اندر پایا جاتا ہے. عن میل عام،
عند العقلاء، یعنی عقلاء کی یہاں اس کی طرف میلان پایا جاتا ہے. یعنی جس ٹام کو یعنی سیرت عقلاء میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت یعنی عقلاء جو ہیں اس کی طرف میلان رکھتے ہیں. میلان یعنی رجحان رکھتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، احسن مائل ہوتے ہیں. نحو سلوک معین، اس ایک خاص سلوک اور عمل کی طرف. دون ان یکون للشرع دور ایجابی فی تکوین ھذا المیل، بجائے اس کے کہ اس میں شریعت کا کوئی رول ہو، کوئی کردار ایجابی ہو اس میل کے پائے یعنی جو ہے وہ یعنی آنے میں، اس میل کے پائے جانے میں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی سیرت عقلاء جس پر قائم ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ عقلاء اس عمل اور اس فعل کی طرف میلان رکھتے ہیں، مائل ہیں اس فعل کی طرف جو ہے، یعنی اس خاص عمل کی طرف، اس خاص فعل کی طرف یا اس خاص شے کی طرف عقلاء مائل ہیں، بجائے اس کے کہ شریعت کا اس میں کوئی دور ایجابی ہو. عقلاء مائل ہیں اس کی طرف جو ہے. ٹھیک، اور عقلاء کے یہاں یہ میلان مثلا پایا جاتا ہے. ومثال ذلك المیل العام لدى العقلاء نحو الاخذ بظہور کلام المتکلم، جیسے کہ مثلا میلان پایا جاتا ہے عقلاء کے یہاں، یعنی عقلاء مائل ہیں اس چیز کو لینے کے لیے، اس چیز کو یعنی وہ مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، کس چیز پر؟ بظہور کلام المتکلم، کہ ظہور کلام یا ظہور لفظ کیا ہے؟ حجت ہے. لیتے ہیں اس کو، اس پر عمل کرتے ہیں، اس بات پر، اس بات کو مانتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ظہور کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے. نہیں آپ پڑھ چکے گزشتہ دروس میں کہ ظہور کلام جو ہے کیا ہے؟ حجت ہے. اس پر عقلاء کیا رکھتے ہیں؟ میلان رکھتے ہیں، باقاعدہ مائل ہیں عقلاء اس بات کی طرف کہ ظہور کلام حجت ہے. او خبر ثقہ، یا خبر ثقہ کو وہ حجت جانتے ہیں. کون؟ عقلاء. عقلاء خبر ثقہ کو حجت جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ او باعتبار الحیازہ سبب لتملک المباحات الاولیہ، یا مثلا جو ہے حیازہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے تملک مباحات اولیہ کا، یعنی انسان نے پہلے آ کے جو ہے وہ کوئی چیز رکھی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا جو ہے. وسیرت العقلائیہ بہذا المعنی تختلف عن سیرت المتشرعہ، اور سیرت عقلاء جو ہے، سیرت عقلائیہ جو ہے وہ اس معنی میں مختلف ہے سیرت متشرعہ سے. التي تقدمنا احدى طرق الكشف، احدى طرق لكشف صدور الدلیل الشرعی، جیسے جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ اس بات کو کیسے کشف کریں کہ یہ دلیل معصوم صادر ہوئی ہے. ان میں سے ایک طریقہ جو ہے سیرت عقلاء، سیرت متشرعہ بھی ہے. جہاں اجماع اور شہرت ہے وہیں پر سیرت متشرعہ بھی ایک طریقہ ہے ان طریقوں میں سے. کہنے فإن سیرت المتشرعہ بما هم كذلك تكون عادة وليدة البیان الشرعی، کیونکہ سیرت متشرعہ جو ہے وہ ایک عادتاً پیدا ہوتی ہے بیان شرعی سے، یعنی بیان شرعی تو ہوتا ہے وہ جو سیرت متشرعہ ہے جس پر متشرعین عمل کرتے ہیں وہ بیان شرعی سے پیدا ہوتی ہے. وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ كَاشِفَةً عَنْهُ كَشْفَ الْمَعْلُولِ عَنِ الْعِلَّةِ، لہٰذا یہ جو ہے کشف کرتی ہے حکم شرعی کو کشف المعلول عن العلہ. کیسے؟ یعنی معلول کو کشف کرتی ہے علت سے، علت سے معلول کو کشف کرتی ہے. کہیں پر معلول سے علت کشف ہوتا ہے اور کہیں علت سے معلول کشف ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے کیونکہ وقت تمام ہو چکا بلکہ زیادہ ہو چکا، لہذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ باقی آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.